بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات کا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو 10ویں کلاس کے سلیبس کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں کہ اس سال ہم نے کتنا سلیبس پڑھنا ہے۔ اس سال اسلامیات کے سلیبس میں ہم نے سورۃ احزاب پڑھنی، سورۃ ممتحنہ اور احادیث مبارکہ 11 سے لے کر 20 تک ہم اس سال انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور موضوعاتی مطالعہ 9th کلاس کے اندر ہم نے پہلے 4 پڑھے تھے۔ 5واں موضوعاتی مطالعہ طہارت اور صفائی سے لے کر آخری موضوعاتی مطالعہ حقوق العباد تک 5 موضوعاتی مطالعہ اس سال انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اسلامیات کے پیپر کا پیٹرن کیا ہے، اس کا طریقہ کار، نمبروں کی تقسیم، اس کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ کل نمبر ہمارا جو ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ سوال نمبر 1 کے اندر جو ہے وہ 10 MCQs ہوں۔ ایک MCQs 1 نمبر کا ہوگا اور 10 کے 10 MCQs حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے اندر شارٹ کویسچن ہوں گے، 9 شارٹ کویسچن ہوں گے۔ 9 میں سے ہم نے 6 شارٹ کویسچن حل کرنے ہیں۔ چوائس ہوگی، 3 شارٹ کویسچن کی چوائس ہوگی۔ اور یہ سوال نمبر 2 کے اندر بھی شارٹ کویسچن ہوں گے، 3 میں بھی شارٹ کویسچن ہوں گے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ سوال نمبر 2 کے اندر جو شارٹ کویسچن ہوں گے یہ قرآنی آیات سورۃ احزاب اور سورۃ ممتحنہ میں سے یہ شارٹ کویسچن ہوں گے۔ 9 میں سے 6 شارٹ کویسچن حل کرنے ہوں گے اور 1 شارٹ کویسچن کے 2 نمبر ہوں گے۔ اور سوال نمبر 3 کے اندر 9 شارٹ کویسچن ہوں گے، 9 میں سے 6 شارٹ کویسچن ہم نے حل کرنے ہیں۔ 1 شارٹ کویسچن 2 نمبر کا ہوگا، لیکن سوال نمبر 3 کے اندر جو شارٹ کویسچن ہوں گے یہ موضوعاتی مطالعہ اور احادیث مبارکہ میں سے یہ شارٹ کویسچن آئیں گے۔ سوال نمبر 4 اس کے اندر 3 قرآنی آیات مبارکہ ہوں گی اور 3 میں سے 2 قرآنی آیات مبارکہ ہم نے حل کرنی ہے۔ 1 قرآنی آیت کے 4 نمبر ہوں گے، 2 قرآنی آیات حل کرنا لازمی ہے اور 8 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ عزیز بچوں، سوال نمبر 5 جو ہے اس کے اندر 10 حدیثوں میں سے حدیث نمبر 11 سے 20 تک ایک حدیث مبارکہ ہوگی، اس کا پہلے ترجمہ کرنا ہے اور ترجمے کے بعد پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ ترجمہ تشریح اس کے 3 نمبر ہوں گے۔ عزیز بچوں، سوال نمبر 6 اس کے اندر موضوعاتی مطالعہ میں سے ایک لانگ کویسچن ہوگا اور وہ 2 لانگ کویسچن ہوں گے، ان 2 میں سے ایک حل کرنا ہے اور اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا بورڈ پیٹرن، نمبروں کی تقسیم۔ اب ہم 2 صورتوں میں سے پہلی صورت کی طرف، اس کے تعارف، آپ کو ابتدائی طور پر میں کرواتا ہوں اور بنیادی کچھ باتیں اور پہلے رکوع میں سے چند باتیں آج ہمارے لیکچر کے اندر ہوں گی۔ سورۃ احزاب، اس کے بچوں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر۔ سورۃ احزاب یہ مدنی ہے، مدینہ کے اندر جو ہے یہ نازل ہوئی۔ سورۃ احزاب کو احزاب کہنے کی وجہ تسمیہ، آخر یہ نام کیوں رکھا گیا؟ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب ایک قبیلے کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ شوال سن 5 ہجری کو عرب کے
بہت سارے قبائل، یہود، منافقین، مشرکین، یہ جمع ہو کر انہوں نے مدینے پر جو ہے وہ چڑھائی کی کہ اس دفعہ ہم مسلمانوں پر ایسا حملہ بولیں گے، ایسا حملہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اس لیے احزاب حزب کی جمع حزب بمانا گروہ، احزاب کئی گروہ، تو کافروں کے کئی گروہ نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اس سورت مبارکہ کے اندر ان گروہوں کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت احزاب رکھا گیا۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیع جو ہے وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ اگر آپ اپنی تبلیغ سے، اپنے مشن سے، اپنے موقف سے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے اگر آپ باز آ جائیں، رک جائیں، اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیں، تو ہم آپ کو اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح منافقین، یہودی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی دی، اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی، اور سورت کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، میرے محبوب آپ صرف اللہ سے ڈرتے رہیے، آپ صرف اللہ سے ڈرتے رہیے، ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کو ماننا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کی طرف دھیان دینا، ان کے کسی لالچ کے اندر آنا، آپ نے بالکل ان کے لالچ میں نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں۔ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے میری طرف سے میرے محبوب، آپ نے اسی کی تابع داری کرنی اور میرے اوپر بھروسہ کرنا ہے، آپ کا یہ کافر بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عزیز بچوں، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور سریہ کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کسی جنگ میں تشریف لے گئے ہوں، اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور یہ فارس کے اندر اس طریقے سے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ عرب کے جب قبائل آئے تو وہ بہت ہی حیران ہوئے کہ اس طریقے سے تو کبھی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی جاتی، بہت گہری لمبی چوڑی خندق کھودی گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ فرمایا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور کافروں کی تعداد تقریباً 10 سے 15,000 کے درمیان کافروں کی تعداد۔ اس سورت مبارکہ کے شروع کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائیے۔ ایکسرسائز میں یہ سوال بھی ہے۔ پہلا اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ میرے محبوب یا ایھا النبی اتق اللہ، صرف اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، کافروں اور منافقوں کا بالکل کہا نہیں ماننا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس وحی کی تابع داری کرنی، اور اللہ کی ذات پر ہی آپ نے بھروسہ کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے رکوع کے اندر دوسری جو اہم بات بیان کی گئی، اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں کہ کسی آدمی کے میں نے 2 دل اس کے پہلو میں نہیں بنائے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے، عرب کے اندر ایک شخص تھا،
اس کا نام تھا جمیل بن معمر فہری. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے جو ہے وہ 2 دل ہیں. عرب کے اندر اس کی ذہانت فطانت بڑی مشہور تھی. لوگ اس کو کہتے کہ بہت بڑا ذہین ہے. اور وہ خود بھی دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں, اتنی عقل رکھتا ہوں, ایسا شعور رکھتا ہوں جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہیں رکھتے. لیکن اس نے غلط دعویٰ کیا. اللہ رب العالمین نے اس کے ایک غلط دعوے کی اس قرآنی آیت کے اندر تردید فرمائی ہے کہ کسی انسان کے 2 دل اللہ فرماتے میں نے بنایا ہی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کے اس غلط دعوے کو جو ہے اس کی تردید بھی فرمائی اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی فرمایا. غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ واپس آیا, لوگوں نے پوچھا, ابو سفیان نے پوچھا کہ جمیل بتاؤ کہ وہاں پر لوگوں کو کیا بنا. وہ کہنے لگا ہمیں تو شکست ہوتی, بڑا پریشانی کے عالم میں تھا. کہنے لگا ہمیں تو شکست ہوگی, بہت برا حال ہوا, ہمارے 70 سردار جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کی حالت یہ تھی, اس کا جو ہے ایک جوتا پاؤں میں تھا, ایک جوتا ہاتھ میں تھا. ابو سفیان نے کہا اتنا گھبراتے کیوں ہو, آپ کا جو ہے ایک جوتا ہے ہاتھ کے اندر ہے اور ایک جوتا پاؤں میں ہے. وہ کہنے لگا مجھے تو شاید تھا کہ میں نے دونوں جوتے پاؤں کے اندر پہنے ہوئے ہیں. وہاں سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے. جس طرح ایک شخص کے دل کے اندر جو ہے, ایک وجود کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے, اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ جاہلیت کے اندر جو بات چل رہی تھی بالکل غلط تھی. اسی طرح اس آیت مبارکہ سے اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہیں, مطلب کے اندر سمجھ آتی ہے. ایک شخص کے جو ہے 2 حقیقی باپ نہیں ہو سکتے. ایک دل کے اندر کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتا. ایک دل کے اندر جو ہے فسق و فجور بھی ہو, نیکی بھی ہو, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو عزیز طلبہ, آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اور اس کے اندر باتیں اچھی ہوئی عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے.